اب آؤ میں تمہیں اپنے بھارت کے ایک شاسک کی داستان سناؤں. بات آ گئی تو میں سناتا ہوں آپ کو. انصاف ایسے ہوتا ہے. اس کا نام ہے غیاث الدین بلبن. غلامہ ایک پورا قبیلہ تھا, اس کا یہ آخری شاسک ہے. 800 صدی ہجری نہیں 1200 یا 1300 صدی ہجری کا یہ شاسک ہے. جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا, وہ مار رہا تھا اپنے شکاری کو, لگ گئی ایک نوجوان لڑکے کو. ادھیڑ مطلب ابھی لڑک پن تھا اس لڑکے کا, زیادہ عمر نہیں تھی, اور اتنی مناسب اور بالکل معقول جگہ پر وہ تیر پیوست ہو گیا, بڑی نازک جگہ جس کو کہتے ہیں, اور وہ وہیں پہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو روتے ہوئے اس کی ماں آ گئی اور آ کر کے کہتی ہے میرا تو ایک ہی بیٹا تھا, بڑھاپے کا سہارا تھا, تو نے یہ میرا بیٹا مار دیا. بادشاہ ہے وہ تو کر کے بات کر رہی ہے. بادشاہ کے ماتھے پہ شکنی, آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ماں مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا, لیکن تو یہ نہ سوچ کہ میں بادشاہ ہوں تو کورٹ میں مقدمہ نہ کر سکے. میری طرف سے پوری آزادی ہے, کورٹ میں میرے خلاف مقدمہ کر دے. جرم مجھ سے ہوا ہے, کورٹ میں مقدمہ چلے گا, جو قاضی فیصلہ کر دیں گے وہ میں تسلیم کر لوں گا. سبحان اللہ. یہ اس بھارت کی بات کر رہا ہوں جس میں پاکستان بھی تھا اس وقت, افغانستان بھی تھا. اس ہندوستان کو اکھنڈ بھارت ہم نے بنایا ہے. لوگ کہتے تم نے کیا بنایا؟ بے ہم نے ہی تو بنایا ہے. یہ جو سڑکیں آپ دیکھتے ہو, بنگال کی کھاڑی سے لے کر پشاور تک سب سے بڑی سڑک بنانے والے حکمران کا نام شیر شاہ سوری تھا میرے ساتھیوں. اور اس بھارت میں سب سے پہلے توپ لانے والے ظہیر الدین باور تھے, اور اب بھی اپنے بھارت کو جس نے میزائل دیا, پرمانو طاقت دی, ان کا نام APJ ابوالکلام تھا. اکھنڈ بھارت بنایا, بنگال کی کھاڑی سے لے کر افغانستان کی پہاڑی تک. تو میں اس بھارت کی بات کر رہا ہوں. اب تو اگر کوئی منتری بن جائے یا جناب والا کیبنٹ منتری بن جائے, یا کوئی اور اونچا مکھیہ منتری بھی ہو نا, CM بھی, اور اس سے کسی کا دھوکے سے مرڈر ہو جائے, تو وہ مرڈر جس کا ہوا اس کا تو ہو ہی گیا. اگر کوئی مقدمہ کرنے جائے گا تو راتوں رات وہ بھی غائب ہو جائے گا. ابھی ہوا تھا نا سینگر کا میٹر, نہیں ہوا تھا اناؤ والے کا, تو بعد میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے میڈیا کی مدد سے وہ پھنس گیا اور زد میں آ گیا. ورنہ تو غریب کی تو زندگی نہیں ہوتی, وہ تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی نظر میں. کمزور آدمی کی حیثیت نہیں ہوتی ہے ان کی نظر میں. انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ دنیا میں جو تجھے کمزور سمجھ رہا ہے, قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لے گا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا, وہ دنیا تھی جہاں کھلنے نہیں دی تھی زباں میری, یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گی داستان میں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں تو بڑے بڑے اچھوں کے پسینے آ رہے ہوں گے. جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستین کا. بڑے بڑے اچھوں کی. یہ جو ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ جس سے انسان کمزور کی گردن پکڑ لیتا ہے, یہ بولے گا انسان کے خلاف. یہ جو پاؤں ہے, جس پاؤں کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی یتیم کی گردن پہ رکھ دو, کسی کے بھی سینے پہ رکھ دو, کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیلو, یہ بھی گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ کہتا ہے زبان پہ تالے ہوں گے, بات کرنے والے تو ہاتھ ہوں گے. آپ کے جسم, یہ آیت قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آئی ہے, یعنی اس مضمون کی آیت. تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی, تمہارے ہونٹ تمہارے خلاف بولیں گے, تمہارے اعضاء تمہارے خلاف بولیں گے. اتراؤ جتنا اترانا ہے. بڑے اترانے والے چلے گئے دنیا سے, بہت چلے گئے. یار ہم اگر آزاد بھارت کی بات کریں 1947 کے بعد سے, 1950 میں اپنے ملک میں 26 جنوری کو یہاں کا جو سمویدھان ہے جس کو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے لکھا وہ نافذ ہو گیا. اس کے بعد سے کتنے ہمارے ہاں وزیر اعظم آ گئے. اتہاس کے جانکاروں کی میں بات نہیں کرتا, لیکن عمومی طور پہ پڑھے لکھوں کو بھی ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے. بڑے بڑے آئے دنیا میں, اور بھی ممالک کی بات کر لو آپ, کچھ ہی دونوں لوگ یاد رکھتے ہیں. تو جو شاسک آج سے 100 سال 200 سال 300 400 500 سال پرانے ہیں, سب کے نام ختم ہو گئے. مگر کیا وجہ ہے کہ غریب نواز کا جلوہ آج بھی باقی ہے, ان کی دھمک آج بھی باقی ہے. بات یہ ہے کہ اور جو شاسک آئے وہ اپنے لیے زندگی گزار کر گئے, اور حسن سنجری غریبوں کے لیے زندگی گزار کے گیا. میرا غریب نواز بے سہاروں
کمزوروں کا سہارا بن کر کے گیا، اس لیے شتابدیاں گزر گئیں مگر غریب نواز کا نام آج بھی باقی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غریب نواز۔ پیسہ خرچ کرنے سے نام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے چینل خرید لیے، کب تک رہے گا نام؟ 1-2 سال، 10-20 سال، 15 سال۔ دولت خرچ کرنے سے نام نہیں ہوتا، نام تب ہوتا ہے جب اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر اس سے۔ وہ سارے آسمانوں میں اعلان کر دے کہ فلاں بندہ میرا نیک بندہ ہے، پھر وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ابھی چند سال پہلے کی بات کریں، استاذ گرامی حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کے بھی وہ پیر و مرشد تھے، کیا اشتہارات لگائے گئے تھے؟ کیا اعلانات کیے گئے تھے؟ کیا ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز چلایا گیا تھا کہ بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کا انتقال ہو گیا، دفن میں زیادہ سے زیادہ پہنچیں؟ پتہ نہیں کیسے صدائیں بلند ہوئیں، کیسے اس طریقے سے ہجوم امڑ پڑا کہ دنیا، تو آپ بھارت کی بات کرتے، پوری دنیا کا میڈیا حیرت میں تھا کہ یہ کون مرد قلندر تھا کہ جس کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں دیوانے موجود ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ جگہ نہیں رہی۔ پیارے بات یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جب مقبولیت دیتا ہے تو پھر پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میرے ساتھیوں۔ یہ ہوتی ہے بات۔ ظہیر الدین بلبن سے جو ہے یہ